بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوچ کر لاوان یقنا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، ان کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، چچا جان، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو نیز آپ کے تمام قیدیوں کو اس قید سے رہائی دے دوں۔ میں آپ کو اپنے اہل باپ اور بادشاہ سے زیادہ بزرگ اور معظم سمجھتا ہوں۔ یہ آپ خوب جانتے ہیں کہ گھر بار چھوڑنا انسان پر نہایت شاق گزرتا ہے، مگر میں ایمان کو کفر پر ترجیح دیتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ اس قوم کا مذہب سچ اور ان کی عقل غالب اور ذکر تسبیح و تحلیل ہے، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ جناب اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دے اور اپنے نیز اپنے ساتھیوں کی رہائی کو اس کا مہر تصور فرمائے۔ فنا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا، اگر تم دنیاوی غرض سے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اپنی شادی کی مجھ سے ہرگز توقع نہ رکھو۔ تمہیں چاہیے کہ محض خالصاً لوجہ اللہ اسلام کو اختیار کرو، تاکہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو اس کا تمہیں اجر دے۔ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری منزل مقصود تک پہنچا دوں گا، اور اس طرح دنیا اور دین دونوں کی سرخروئی تم حاصل کر لو گے۔ لاوان نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کہہ کر ان سب کو چھوڑ لیا اور ان کے اسلحہ ان کے سپرد کر دیے اور کہا، آپ حضرات تیار ہو جائیں، میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں، وہ شراب کے نشے میں ہے، میں انشاءاللہ تعالی اس کا کام تمام کر دوں گا۔ فنا رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ حضرات گواہ رہی ہیں، میں نے اپنی اور آپ حضرات کی رہائی اور آزادی کو اپنی لڑکی کا مہر مقرر کر کے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ لاوان اپنے باپ کے پاس پہنچے تو اسے قتل پایا اور اپنے ماں بہنوں کو اس کے پاس دیکھا۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے۔ انہوں نے کہا، کیوں؟ انہوں نے کہا، اللہ جل جلال کی رضا جوئی اور ان کا دیدار حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے تیری وہ تمام گفتگو جو تو نے یقنا کے ساتھ کی تھی سنی، اور ہمیں یہ خیال پیدا ہوا کہ تو اس اہم کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ رومی مجتمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور ہمارے باپ کو تیرے اس مشورے کی اطلاع ہو جائے گی تو تجھے قتل کر دے گا، اس لیے ہم نے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ لاوان یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ فنا رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھیوں کے پاس لوٹ کے آئے اور تمام قصہ بیان کیا۔ حضرت یقنا رحمۃ اللہ علیہ نے اس دستہ کو لے کر نکلے، اس کے قلعہ میں تحلیل و تکبیر کے نعرے لگائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا اور رومیوں کو قتل کرنے لگا۔ تمام قلعے میں شور و ہنگامہ برپا ہونے لگا، چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی، رومی اپنی اپنی جگہ سے نکل کر بھاگے، حیرانی و پریشانی کی حالت میں ایک دوسرے کو بول گئے، تلواریں اور خنجر لے کر مسلمانوں کی طرف دوڑے اور ایک عجیب منظر قلعہ میں برپا ہو گیا۔ جب یہ شور و ہنگامہ اور چیخ و پکار قلعہ میں ہو رہی تھی، اس وقت طارق بن سنان اور راشد بن قیس قلعہ کی خندق پر پہنچے تھے اور یہ آہ و آویلات سن کر کھڑے ہو کے اس کو معلوم کرنے لگے۔ ان کا بیان ہے کہ جب ہم نے قرائن سے معلوم کر لیا کہ قلعہ میں جنگ ہو رہی ہے تو ہم حضرت مالک بن اشتر خیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور آپ سے جو کچھ وہاں سنا تھا بیان کر دیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔ چنانچہ 100 مسلمان قیدیوں کی حفاظت کے لیے یہاں رہ گئے اور باقی تمام گھوڑوں پر سوار ہو کے قلعے کی طرف بھاگ پڑے۔ نیزے تنے ہوئے تھے، باغیں چھوٹی ہوئی تھی اور گھوڑے تاپے برتے ہوئے قلعہ کی طرف چلے جا رہے تھے۔ حضرت یقنا رحمۃ اللہ علیہ نے لاوان سے کہا تھا کہ ہماری فوج کمک کے لیے ہمارے پاس آنے والی ہے۔ جب یہ فوج قلعہ کے پاس پہنچے اور لاوان نے محسوس کیا کہ اب قلعہ کے پاس فوج آ گئی ہے تو اس نے رومیوں سے کہا کہ حاکم راندان ہماری مدد کو پہنچ گیا ہے، چور دروازہ کھول دو۔ انہوں نے جب اسے کھولا اور قلعہ میں حضرت مالک بن اشتر خیر رضی اللہ عنہ اپنی فوج کو لیے ہوئے پہنچے تو تکبیر و تحلیل کے فلک شگاف نعروں سے زمین گونج اٹھی۔ مسلمان نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، فتح اللہ نصر خذل من کفر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فتح و نصرت کی اور جس شخص نے کفر کیا وہ ذلیل ہو گیا کی آوازیں لگائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا۔ اہل اعزاز نے جب یہ دیکھا اور سمجھ لیا کہ ہمارے خیر نہیں تو ہتھیار ہاتھ سے پھینک دیے اور لپون لپون پکارنے لگے۔ مسلمان نے یہ دیکھتے ہی تلوار میں کی قیدیوں کو حراست میں لے لیا، مال و اسباب قبضہ میں کیا اور حضرت یقنا اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ حضرت یقنا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی شکر کے بعد تم اس لڑکے لاوان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس
کے بعد آپ نے ان سے تمام قصہ بیان کیا۔ مالک بن اشتر نخیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کام کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کے اسباب بھی ویسے ہی مقرر فرما دیتے ہیں۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جبیر اپنے والد سے روایت کرتے کہ میں نے ابو لبابہ بن منذر سے جو فتوحات شام کے تمام معرکوں میں اول سے آخر تک رہے ہیں دریافت کیا کہ فتح اعزاز اور قتل دراز کس طرح واقع ہوا تھا۔ میرا دل اس میں متذبذب ہے اور میں اس کی سیاحت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تلوار میامی کر لی گئی اور حضرت مالک بن اشتر نخیر نے قیدی مال کفڑے سونا چاندی اور ضرب جمع کر لیے تو آپ نے انہیں قلعہ سے باہر نکالنے کا حکم دیا، اور اس کام پر حضرت قیس بن سعید کو جو جنگ یرموک میں میری طرح یکم جشم ہو گئے تھے نیز جو میری طرح ہی غزوہ بدر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو کر لڑے تھے مقرر کیا۔ انہوں نے تمام مال و اسباب اور قیدیوں کو قلعہ سے باہر نکال لیا۔ جب قلعہ میں کوئی شخص باقی نہ رہا حضرت مالک اشتر نخعی کھڑے ہوئے اور قلعہ میں دراز کی تلاش کرنے لگے۔ جب ایک جگہ اسے مقتول پایا تو آپ کہنے لگے اس ملعون کو کس نے قتل کیا ہے؟ لاوان نے کہا میرے بھائی لوقا نے جو مجھ سے عمر نیز عقل میں بھی بڑا ہے۔ آپ نے اسے بلا کر دریافت کیا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا ہے، حالانکہ یہ تیرا باپ تھا، اور ہم نے رومیوں میں آج تک نہیں سنا کہ کسی بیٹے نے تیرے سوا کبھی اپنے باپ کو قتل کیا ہے۔ لوقا نے کہا جس کام پر آپ کے دین کی محبت نے مجبور اور برانگیختہ کیا تھا، کیونکہ اس قلعہ کے گرجا میں ایک معمر فادری رہتا ہے جس سے ہم انجیل پڑھا کرتے تھے، اور وہ ہمیں رومی زبان نیز حلال و حرام کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ایک روز میں اتنی تناؤ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام چونکہ ابو المنذر تھا اس لیے میں اسے ابو المنذر کہہ کے اپنی طرف مخاطب کر کے کہنے لگا یا ابو المنذر کیا آپ کبھی بلاد شام کی طرف توجہ مبذول نہیں فرماتے؟ دیکھیے عرب اس پر کس طرح قابض ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کے اکثر صوبوں کو پتہ کر لیا، بادشاہ کی فوج کو حزمیت دے دی اور برابر آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ ضعیف قوم تھی، اس لیے کبھی ہمارا خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ عرب کبھی اس طرح بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں باوجود ان کے کمزور اور ضعیف ہونے کے اس طرح سر بلند کر دیا ہے۔ کیا آپ نے ان کے متعلق کتب روم، ان کے ملاحم یونانیوں کی پیشن گوئی کی کتابوں میں کچھ پڑھا ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں نے کتابوں میں یہ حال دیکھا اور پڑھا ہے، اور میں نے ملک ہرقل کو بھی قبل از آن عرب اور اس قصہ کے وقوع سے مطلع کر دیا تھا۔ ملک ہرقل کے پاس والیان ملک، سردار اور مختلف پادری جمع ہوئے تھے، اور اسے اس بات کی اطلاع دی گئی تھی کہ عرب ضرور بھی ضرور اس کی دارالسلطنت کے مالک ہو جائیں گے۔ ہم نے سنا ہے اس قوم نے کہ نبی نے یہ کہا تھا زیت لی الارض ورأیت مشارقها ومغاربها ویسبلغ ملک امتی ما زوالی منها۔ میرے لیے زمین لپیٹے اور اکٹھی کی گئی، میں نے اس کو اور اب نچم دیکھیے اور قریب ہے کہ میرے امت کا ملک اور قبضہ وہاں تک ہو جائے گا جہاں تک وہ میرے واسطے لپیٹی گئی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ مسلمانوں کے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا بیٹا ہماری کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ جلد میں ایک نبی مبعوث فرمائے گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے متعلق بشارت دی ہے، مگر میں نہیں کہہ سکتا کہ آئی وہی ہے یا کوئی اور۔ میں یہ سن کر فوراً سمجھ گیا کہ یہ اپنا راز چھپانے کے غرض سے کہ کہیں فاش نہ ہو جائے مجھے بتانے میں اغماض کر رہا ہے۔ میں نے بھی اس سے سن کر کل تک اس راز کو چھپائے رکھا اور کسی سے ظاہر نہیں کیا۔ جب میں نے یوحنا اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار دیکھا تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ وہی یوحنا ہے جس نے کل اپنے بھائی کو عربوں کی وجہ سے قتل کر دیا تھا، ان سے لڑتا رہتا تھا اور سب سے زیادہ معاونت رکھتا تھا۔ آج وہی ان کے دین میں موجود ہے اور ان کی حمایت کر رہا ہے۔ ضرور اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ ان کے ساتھ حق ہے۔ چنانچہ یہ خیال کر کے میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو کڑا ہوں باپ کو قتل کر دے اور یوحنا اور اس کے ساتھیوں کو چھڑا کر تو بھی اس دین میں داخل ہو جا، بلا شک شبہ وہی دین برحق ہے۔ چنانچہ جب میرا باپ شراب پی کر سو گیا اور اسے نشے نے پوری طرح دبا لیا تو میں نے اسے قتل کر دیا اور یہ سوچ کر چلا کہ یوحنا اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دوں۔ اور پہنچ کر دیکھا تو لاوان نے میرے سے پہلے ہی اس کام کو انجام دے لیا تھا۔ آپ نے فرمایا صاحبزادے آخر تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا آپ کے دین کی محبت کی وجہ سے۔ وانا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے اسلام قبول فرمائے اور تجھے نیکی کی توفیق عنایت کرے۔ اس کے بعد آپ قلعے سے نکلے، حضرت سعید بن عمر غنوی رضی اللہ عنہ کو یہاں حاکم مقرر کیا
سو ان آدمیوں کو جنہیں حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت یوحنا رحمۃ اللہ کے ہمراہ روانہ کیا تھا ان کے پاس چھوڑا اور خود فوج کو لے کر جہاں والی خاندان مقید تا تشریف لائے پر اسلام پیش کیا، اور جب اس کی فوج نے انکار کر دیا تو ان کی سب کی گردنیں اڑا دی۔ حضرت مالک ابن اشتر نخیر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر عنویر کو قلعہ کی حکومت پر معمور کر کے حلب کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ قیدیوں اور مال غنائم کو ہمراہ لیا، مگر روانہ ہونے سے قبل آپ نے اعزاز کے قیدیوں کو شمار کرنا شروع کیا۔ قیدیوں میں 1000 رومی جوان، 245 بوڑھے اور راہب، 2000 جوان عورتیں جن میں کنواری لڑکیاں بھی شامل تھی، 180 بوڑھیاں ہوئیں۔ حضرت مالک بن اشتر نخیر نے راہبوں میں ایک راہب کو باوجود اس کے بڑھاپے کی نہایت ملیح صاحب وقار اور کشادہ پیشانی دیکھ آپ نے اپنے دل میں کہا، میرا گمان اور فہم فراست صحیح ہے تو یہ راہب وہی ہے جس کے متعلق مجھ سے لاوان کے بھائی لوقا نے بیان کیا تھا۔ آپ نے لوقا کو بلا کر فرمایا، آئی وہی ہے جس کی بابت تم نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ اس راہب کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا، یا شیخ، جب تم علماء اہل کتاب میں سے ہو پھر امر حق کو اس کے مستحقین سے کیوں چھپاتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے حق کو اس کے مستحقین سے کبھی نہیں چھپایا، البتہ رومیوں سے مجھے اس بات کا خوف ضرور ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے، کیونکہ حق ہمیشہ کڑوا اور طبیعت پر ثقیل ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے سیاہ کے اظہار کی وجہ سے اپنے بھائیوں اور اولاد تک کو قتل کر دیا، پھر میرے تو کیا اصل ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا ہو سکتا ہے کہ تو ہمارا دین قبول کر لے؟ اس نے کہا، میں اس وقت تک کبھی آپ کے دین میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک چند سوالات کر کے جنہیں میں نے انجیل مقدس میں دیکھا ہے اپنا اطمینان نہ کروں۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا سوالات ہے بیان کرو تاکہ میں انہیں سن لوں۔ راہب ابھی انہیں بیان کرنے کو ہوئی تھا کہ قلعے میں سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی۔ مسلمان اس طرف متوجہ ہوئے، حضرت مالک بن اشتر نخیر نے فوراً کود کر کھڑے ہوئے تلوار میان سے کھینچی اور ادھر دیکھنے لگے کہ کیا قصہ ہے۔ آپ نے سمجھا کہ رومی نے غدر کر دیا، مگر قلعہ کے اوپر مسلمانوں کو کھڑے ہوئے دیکھا تو چیخ کر کہہ رہے تھے کہ آئیو الامیر، ہوشیار ہو جائے، ہم میخ اور بزاع کی سڑک پر گرد و غبار اٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکے کہ وہ کیسا ہے۔ حضرت مالک بن اشتر نخیر نے دیگر دلیران مسلمین اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ دیکھیے پردے غبار سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ آنن پانن میں وہ غبار ہٹا اور اس کے اندر سے عربی گھوڑے، سمیری نیزے، عامری خود، ہندی تلواریں اور اسلامی بہادر جن کے آگے آگے قیدی، مال اور مشکی کسے ہوئے آدمی تھے، ظاہر ہوئے آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اس آنے والے لشکر کی طرف یہاں توجہ منعطف فرمائی تو دیکھا کہ مسلمانوں کا خون میں ڈوبا ہوا 1000 لشکر جو بہادر نیزبازوں اور شیروں کی طرح حملہ آوروں پر مشتمل تھا۔ حضرت فضل بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت چلا آ رہا۔ دراصل امیر لشکر حضرت عبید بن جراح نے اس لشکر کو میخ باب اور بزاع کی تاخت کے لیے روانہ کیا تھا، اور یہ وہی سے چلا آ رہا تھا۔ جس وقت قریب آیا تو پر یقین سے تکبیروں کے نعرے بلند ہیں، اللہ اکبر کی فہم صدائے فضائے اسمانی میں گونجنے لگے۔ حضرت مالک بن اشتر نخیر نے حضرت فضل بن عباس کو سلام کیا، مسلمان نے آپس میں السلام علیکم کی سنت ادا کی اور سب نے ہی قیام کر دیا۔ حضرت فضل بن عباس نے حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے ان کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے فتح اعزاز نے حضرت یوحنا رحمۃ اللہ کا قصہ بیان کیا اور کہا کہ میں حلب کی طرف اب تک روانہ ہو جاتا، مگر اس راہب اس کے سوالوں نے اب تک روکے رکھا ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس راہب سے فرمایا کہ کہو جو کچھ کہنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا، آپ یہ فرمائے کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوقات میں سے قبل زمین آسمان کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ فضل بن عباس نے فرمایا، باری تعالیٰ جل مجد نے سب سے پہلے لوح قلم کو پیدا کیا۔ بعض روایت میں عرش کرسی ہے، بعض میں وقت زمان اور بعض میں عدد و حساب بھی ہے۔ نیزی بھی ایک روایت میں آیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ امن والوں نے ایک جوہر پیدا فرمایا، اس پر نظر ڈالی تو فانی ہو گیا، پھر عرش کو یاقوت کی شکل میں پیدا کیا جیسے کہ ان کی کتاب مبین سے ظاہر ہوتا ہے۔ وکان عرش علی الماء، پھر فانی پر توجہ فرمائی، وہ فانی کھولا اور اس سے دھواں اٹھنے لگا، اس دھوئے سے اول آسمان پیدا کیا تھا اور پھر زمین بنائی۔ بعض روایت میں اس طرح سے بھی ہے کہ سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے یہ چاہا تھا کہ عقل سے خلائق منتفع ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ پاک عز و جل نے سب سے اول نور و ظلمت کو پیدا کیا اور اپنی ربوبیت کا ان سے اقرار لینا چاہا۔ ظلمت نے انکار کر دیا اور نور نے اقرار کر لیا۔ نور سے راضی ہونے کی بدولت جنت پیدا کی اور ظلمت سے غصہ ہونے کی وجہ سے دوزخ پر پھر سعید لوگوں کے روح نور سے پیدا فرمائے اور اشقیاء کی ظلمت سے، اور اسی واسطے ہر ایک
ان میں سے اپنی اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقطہ پیدا کیا ہے، پھر ہیبت و جلال کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، وہ نقطہ اپنی شکل چھوڑ کر متغیر ہو کے الف کی صورت بن گیا، اور اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب کا مبتدا قرار دے لیا۔ بس پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی کتاب کو ایک نقطہ سے جمع فرمایا اور ایک نقطہ یعنی قطرہ منی سے اپنے مخلوق کو پیدا کر دیا، اور تمام تعریفیں اس مقدس ذات کے لیے جو اپنے قبضہ اور اقتدار سے اپنی مخلوق کو مارتی ہے پھر اسے ایک نفخہ سے زندہ کر دے گی۔ ابراہیم نے جب حضرت فضل بن عباس کی تقریر سنی تو کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہی علم ہے جس کے انبیاء علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل اعزاز نے جب اپنے پادری کو اسلام لاتے دیکھا تو بہت کم آدمیوں کے علاوہ سب مسلمان ہو گئے۔ واللہ عالم۔